بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ بعد۔ ہم کتاب شیخ سلیمان رحیلی کی جو ہے مقدمات للبیت الفقہی میں جو مدخل الی علم الفقہ کی بحث ہے، اس کے بارے میں جو ہے وہ کچھ گزارشات رکھ رہے ہیں آپ کے سامنے۔ آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ اختلاف کی اقسام ہے۔ گزشتہ ہم نے بات کی تھی کہ اختلاف کا ضابطہ کیا ہے۔ پہلی بات تو شریعت اختلاف کو جائز اور روا نہیں سمجھتی، لیکن اگر ہو جائے تو اس کے لیے کس ضابطے کو ملحوظ خاطر رکھنا ضروری ہے۔ آج جو ہے اسی بحث کو ہم آگے لے کر چلتے ہیں کہ اختلاف کی جو اقسام ہیں وہ کون کون سی ہیں۔ تو شیخ لکھتے ہیں کہ یقسم باعتبار حکمہ الی نوعین، کہ حکم کے اعتبار سے اختلاف کی دو قسمیں ہیں۔ خلاف جائز، ایک اختلاف جو جائز ہے، و خلاف محرم، اور دوسرا وہ اختلاف ہے جو حرام ہے، سراسر ناجائز ہے۔ خلاف جائز کی تعریف شیخ یہ کرتے ہیں کہ هو الخلاف فی کل امر شرعی لم یقع علیہ اجماع، کہ جائز اختلاف وہ ہے کہ انسان ہر اس شرعی مسئلے میں یا کسی بھی شرعی مسئلے میں اختلاف کرے، ایسے مسئلے میں جس پر امت کا پہلے اجماع نہیں ہوا، اتفاق نہیں ہوا، بقصد الوصول الی الحق، اور اختلاف کرنے کی وجہ جو ہے اس کی نیت یہ ہو کہ میں حق تک پہنچنا چاہتا ہوں۔ تو یہاں دو ایک قیود ذکر کیے ہیں شیخ نے کہ اختلاف جائز کب ہوگا۔ نمبر ایک تب ہوگا جب وہ اجماع والے مسئلے میں اختلاف نہ ہو، یعنی کہ یہ نہ ہو کہ پہلے امت ایک مسئلے پر اتفاق کر چکی ہے، صحابہ کے دور میں اتفاق رہا، تابعین کے دور میں اتفاق رہا، تبع تابعین کے دور میں اتفاق رہا، ائمہ کے دور میں اتفاق رہا، اور بعد میں کوئی آتا ہے اور اپنے آپ کو مجتہد اور فقیہ سمجھتے ہوئے ان سب کے خلاف جو ہے ایک فتویٰ جو ہے جاری کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ بھائی اختلاف چونکہ جائز ہے تو بھائی میرا اس حدیث یا اس نص کو یا اس مسئلے میں یہ حکم سمجھتا ہوں۔ تو اجماع جس بات پر ہو چکا ہے، اس کی مثال کیا ہے؟ مثال کے طور پہ جو عقیدے کے مسائل ہیں، اسماء و صفات، اللہ تعالیٰ کے ناموں اور صفات کے مسائل ہیں، اس پر امت کا اجماع ہو چکا ہے، اتفاق ہو چکا ہے، اب یہ دروازہ بند ہے۔ اب بعد میں جو بھی آئے گا اس کو وہی عقیدہ، وہی نظریہ اور وہی اس عقیدے کے دلائل کی فہم کو سامنے رکھنا ہوگا جو قرون اولیٰ میں صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین نے رکھا ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی رائے وہ لے کر آتا ہے عقیدے کے باب میں تو یہ رائے شاذ اور مردود شمار ہوگی اور یہ حرام اختلاف میں بات داخل ہو جائے گی۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ اجماعی مسائل جس پر امت کا اجماع ہو چکا ہے، اتفاق ہو چکا ہے، اب پوری امت جو ہے صحابہ کے دور میں، صحابہ کے بعد تابعین کے دور میں، ائمہ کے دور میں پوری امت کا اتفاق ہوا ہے اس مسئلے میں کہ احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم حجت ہیں مسائل کے استنباط میں، کہ مسئلے جو ہیں وہ احادیث سے لیے جائیں گے اور جہاں حدیث آ جائے گی وہ حجت ہے، اس کی پیروی کرنا فرض ہے۔ اب اس دور میں جو ہے آ کر کوئی شخص کہتا ہے کہ بھائی حدیثیں کی تو ہمیں ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے بارے میں فرمایا ہے کہ ما فرطنا فی الکتاب من شیء، تو ہم نے اس میں کوئی بات چھوڑی نہیں ہے، تو مطلب ہمیں قرآن کی کے موجودگی میں حدیث کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو اب ہم اس سے کہیں گے کہ یہ جو آپ بات کر رہے ہیں یہ سراسر ناانصافی، ظلم اور زیادتی پر مبنی ہے اور بالکل سراسر شریعت کے خلاف ہے۔ کیوں خلاف ہے؟ اس وجہ سے خلاف ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، صحابہ کے دور میں، تابعین کے دور میں، ائمہ کے دور میں امت کا اس مسئلے پر اجماع ہو چکا ہے کہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسائل میں حجت ہے اور اس کی پیروی کرنا لازمی ہے۔ اگر اس کے الٹ کوئی بھی اب رائے دے گا، وہ جتنا بڑا بھی اپنے آپ کو علامہ اور فہامہ کہلائے، اس کی رائے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ گمراہ ترین شخص ہے۔ تو اب جو مسائل عقیدے کے صحابہ کرام کے دور میں جس پر اتفاق ہو چکا ہے، اس پہ بارے میں رائے دینے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو پہلی شرط یہ ہے خلاف جائز کی کہ وہ اختلاف ایسے مسئلے میں ہو
جس مسئلے میں امت کا اجماع نہیں ہوا، اور وہ اختلاف کرنے کی جو نیت ہے بقصد الوصول الی الحق، کہ نیت یہ ہو کہ میں حق کو تلاش کرنا چاہتا ہوں، یہ ایک ضابطہ ہے۔ کیونکہ دیکھیں گے اختلاف اگر جائز بھی ہو تو ضروری نہیں ہے کہ دونوں باتیں ٹھیک ہوں۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی اختلاف جائز ہے تو اس کی بات بھی ٹھیک ہے میری بھی ٹھیک ہے، نہیں، ایسا ضروری نہیں ہے۔ اختلاف جائز ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مجتہد جو ہے جب اجتہاد کرتا ہے، مسئلے کا استنباط کرتا ہے، تو اس کے پھر دو کیفیتیں ہوتی ہیں۔ ایک کیفیت تو یہ ہے کہ وہ مسئلے کی تحقیق کرے اور اس کی رائے بالکل شریعت کے عین مطابق ہو اور صحیح ہو، تو فرمایا اس شخص کے لیے دو اجر ہیں۔ پہلا اجر یہ ہے کہ اس نے محنت کی، کاوش کی، مسئلے کا استنباط کیا، اور دوسرا اجر اس کو اس بات کا ہے کہ اس نے ٹھیک رائے اور ٹھیک مسئلہ بتایا۔ دوسرا وہ شخص ہے کہ جو کوشش کرتا ہے، دلائل کو سمجھنے کی اجتہاد کرتا ہے، اپنے مسائل کا استنباط کرتا ہے، لیکن نتیجہ اس کا جو ہے وہ الٹ نکلتا ہے، یعنی کہ وہ اس مسئلے میں اس کا اجتہاد ٹھیک نہیں ہوتا، وہ مسئلہ ٹھیک نہیں بیان کرتا، بلکہ راجح مسئلے کے خلاف مرجوح مسئلہ ہوتا ہے، تو اب ایسی کیفیت کے اندر جو ہے اس کو ایک اجر ملے گا۔ کیوں ایک اجر ملے گا؟ کیونکہ اس نے محنت کی ہے، دلائل تلاش کی ہیں، اور نیت اس کی تھی کہ میں حق کو پہچانوں اور حق تک پہنچوں۔ اس کاوش کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے ایک اجر دے گا۔ لیکن جو مسئلہ ہے اس مسئلے میں جو ہے اس کا قول مرجوح ہے، راجح نہیں ہے، قول ضعیف ہے، تو اس طرح ضروری نہیں ہے کہ اختلاف اگر جائز ہے تو دونوں ہی ٹھیک ہوں، نہیں، ایک ٹھیک ہوتا اور دوسرے کی بات خلاف حق ہوتی ہے، تو جو خلاف حق بات ہو اس کو چھوڑنا بھی ضروری ہے۔ تو یہ خلاف جائز کی جو دو قاعدے انہوں نے شیخ نے بیان کیے ہیں کہ اجماع کے خلاف اجماع کے خلاف نہ ہو، غیر اجماعی مسائل میں ہو، اور دوسرا نیت یہ ہو کہ ہم حق کو تلاش کرنا چاہیں۔ اور پھر فرماتے والخلاف المحرم، حرام اختلاف وہ ہے کل خلاف فی امر وقع علیہ الاجماع، ہر اس مسئلے میں اختلاف کرنا جس پر اجماع ہو چکا ہے یہ حرام ہے۔ او دل دلیل البین علی حکمہ، یا ایسے مسئلے میں اختلاف کرنا جس میں واضح دلیل موجود ہو، کلیئر نص موجود ہو، اس کو انسان چھوڑ کے اس کے باوجود اختلاف کر رہا ہو، تو وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ بھی حرام اختلاف ہے۔ تو اجماع کے خلاف جانا یہ بھی حرام ہے، اور واضح دلیل آنے کے بعد جو ہے اس کو چھوڑ دینا یہ بھی اختلاف جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ مع علم المخالف به وعدم المانع لدیہ، یعنی کہ پتہ بھی ہے اس کو، مخالف کو، کہ یہ دلیل اس میں موجود ہے، دلیل بھی ٹھیک ہے اور کوئی معنی بھی نہیں ہے اس پر عمل کرنے میں، تو اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اس کے باوجود اختلاف کرے اور اپنی رائے پر ڈٹا رہے۔ او ما کان بقصد الانتصار للنفس، یا کبھی کبھار وہ کہتے ہیں کہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اب انسان کا نفس ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں ہی اوپر رہوں، میں ہی بڑا رہوں، تو وہ دوسرے کو خاموش کرانے کے لیے جو ہے اپنی بات کو سچ ثابت کرنے کے لیے غلط بات پر بھی اڑا رہتا ہے۔ تو وہ بھی کہتے ہیں کہ اگر ایسی نیت ہے بقصد الانتصار للنفس، اپنے نفس کو اونچا کرنا ہے، نمایاں کرنا ہے، اپنے آپ کو بڑا بنانا ہے، اور حق کا انکار اگر کوئی کر رہا ہے تو فرماتے ہیں یہ اختلاف بھی حرام ہے۔ تو اجماع کے خلاف جانا بھی حرام ہے، صحیح دلیل کے خلاف جانا بھی حرام ہے، اور اسی طرح اپنے آپ کو بڑا کرنے کے لیے اختلاف کرنا یہ بھی حرام ہے۔ تو اس طرح وہ کہتے ہیں کہ اہل علم نے ایک قاعدہ بنایا ہے کہ لا مساغ للاجتہاد فی مورد النص، کہ جہاں نص موجود ہو وہاں اجتہاد کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور بلکہ بعض احادیث میں تو یہ بھی آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے افراد جو صرف اپنے آپ کو بڑا کرنے کے لیے، اپنی رائے کو حق ثابت کرنے کے لیے بلا وجہ، حتیٰ کہ یہ بھی آتا ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار اس مسئلے میں دلیل تو میرے مخالف کے ساتھ ہے، بات تو اس کی ٹھیک ہے، لیکن کیونکہ ہمارا مذہب ہے ہم نے چھوڑنا نہیں ہے، تو یہ بات سراسر غلط ہے۔ بھائی ہمارا آپ کا کوئی مذہب نہیں ہے، مذہب ایک دین اسلام ہے، اور دین اسلام نام ہے قال اللہ اور قال الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، اسی کو ہمیں اختیار کرنا چاہیے۔ اور اگر جو شخص حق کو جانتے ہوئے، دلیل کو جانتے ہوئے کہ بات تو ان کی ٹھیک ہے، لیکن اپنی رائے پر اڑا ہوا ہے اپنے آپ کو بڑا بنانے کے لیے، تو اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ جس شخص نے بھی من طلب العلم لیجاری بہ العلماء، جس نے علم اس نیت سے سیکھا کہ علماء کی برابری کرے، او لیماری بھی السفہاء، یا بے وقوف لوگوں کے ساتھ بحث و مباحثہ کرے، مناظرے کرے، صرف اپنے آپ کو جتوانے کی کوشش کرے، او یصرف بھی وجوہ الناس الیہ، یا اس کی نیت یہ ہو کہ لوگوں کو اپنا گرویدہ بنا لے، لوگ اس کی واہ واہ کرنے لگیں، لوگ اس کے نعرے مارنے لگیں کہ کیا دلائل دیے ہیں، کیا بات کی ہے، کیا منطق لے کر آئے ہیں۔ اگر اس کی نیت یہ ہے، جس بندے میں یہ تین صفات پائی جاتی ہیں، فرمایا ادخلہ اللہ النار، ایسے بندے کو اللہ تعالیٰ جہنم کا ایندھن بنائے گا، جہنم میں داخل کرے گا۔ تو یہ لازمی ہے کہ جو اختلاف محرم حرام ہے اس سے بچا جائے، یعنی اجماع کے خلاف نہ جایا جائے، صحیح دلیل کے خلاف نہ جایا جائے، اور اختلاف اگر کرتے ہیں تو اس میں اپنی نفس کا مطلب نہ ہو کہ میں بڑا بن جاؤں اور دوسرے جو ہے چھوٹے بن جائیں، بلکہ حق کو انسان اختیار کرنا چاہیے، وہی صحیح راستہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ انہ ولی ذلک والقادر علیہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔